السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے بوسہ دینے کے متعلق یہ احادیث بھیجی ہیں اور بوسہ دینے کے متعلق پوچھا ہے، تو میرے پیارے بھائی ان میں سے کچھ احادیث ضعیف ہیں۔ میں آپ کو ابو داؤد کتاب الادب میں سے کوشش کرتا ہوں یہ ساری احادیث پڑھ کر بتا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اقرا بن حابس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بوسہ دینا، بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنا ہے، اور یہ چیز جائز ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ باب ہے قبلۃ الرجل ولدہ، باپ کا اپنے بیٹے کو بوسہ دینا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث نمبر ہے ابو داؤد کے اندر 5218، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کوئی بھی شخص اپنے بچے کو یا چھوٹے بچے کو بوسہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی اس سے آگے ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5220، اور یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملے جبکہ وہ سفر سے واپس آئے تھے۔ آپ نے جعفر سے معانقہ کیا اور جعفر کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کے متعلق زبیر علی زئی فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح اس سے آگے روایت ہے 5222 ابو داؤد۔ یہ ساری احادیث ابو داؤد کتاب الادب کی ہیں۔ برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر کے ساتھ آیا جبکہ یہ لوگ نئے ہجرت کر کے آئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بخار کی وجہ سے لیٹی تھی۔ ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ کے پاس آئے اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے، اور اپنی بیٹی عائشہ کے رخسار پر بوسہ دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری مناقب الانصار کے اندر نقل کیا، اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے 5223 ابو داؤد کتاب الادب میں کہ عبداللہ بن عمر نے قصہ بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور ہم نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ تو زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے 5223، اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے۔ تو دونوں نے اس روایت کو ضعیف کہا۔ اسی طرح اس سے آگے روایت ہے 5224 ابو داؤد کتاب الادب میں۔ اس روایت میں ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قمیض اوپر کروائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لیا اور آپ کے پہلو پر بوسے دیے۔ یہ روایت 5224 زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ علامہ البانی بھی فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ اس سے اگلا باب ہے قبلۃ الرجل قبلۃ الرجل، پاؤں کو بوسہ دینے کا بیان، اور یہ روایت نمبر ہے میرے پیارے بھائی 5224
5 ابو داود کتاب الادب کے اندر ہے۔ اس روایت میں ہے کہ ہم نے اپنے سواریوں سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ 5225 زبیر علی ضعیف فرماتے ہیں رحمہ اللہ یہ روایت ضعیف ہے اور اسے امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بھی نقل کیا ہے، لیکن روایت ضعیف ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے سوائے ذکر الرجلین کے، ذکر الرجلین کہ پاؤں کو بوسہ دینا یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، تو اس لیے پاؤں کو بوسہ دینا البریلویہ یہ مشرک اور بدعتی لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ جی ہم تو قدم بوسی کر رہے ہیں، تو یہ قدم بوسی کرنا، پاؤں کو بوسہ دینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے بوسہ دینا یا کسی کے پاؤں پر جھک جانا یہ غلط کام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔